الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بواز بلند محبت سے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ جنہ جنہ دے ہونا تے سرخی لگی ہو نہ پڑھو دوسرے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ برسات میں چھوڑی نہ سید قربان جاواں شہر کہنداوے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار سے تیران دی برسات فرمائی گئی ہے تلواراں آپ دے سر مبارک سے لہرائیاں گئیاں نے مگر حضرت امام اعلی مقام آپ نے رب العالمین دی مبارک بارگاہ کے اندر سجدہ ضرور ادا فرمایا آج دا کیسا ملنگے جڑا نماز تو بھی تنگے روزے تو بھی تنگے قرآن پاک دی تلاوت تو بھی تنگے مولا علی سرکار دا ملنگ او ہوئی ہوئے گا جڑا پاک حسین مانگو پکا نمازی ہوئے گا ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرما دینے او یار کیسا نوجوان ہے کیسا مسلمان ہے مسلمان دی خواہش ہے کہ میں جنت اندر چلا جاؤں اور آپ فرما دینے نماز تو دور ہے شریعت تو دور ہے قرآن تو دور ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے مبارک کردار تو دور ہے
آپ فرما دینے آج کے نوجوان کی یہ خواہش ہے کہ میں جنت چلا جاؤں، اور آپ فرماتے ہیں چار پائی سے اٹھ کر مسجد میں جا نہیں سکتا، قبر سے اٹھ کر جنت کی خواہش کرتا۔ اوہی گل شعر کر رہا سناواں ذرا بول مزے دے نال۔ تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید سے بولیے سبحان اللہ۔ دوستو، بزرگو، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثنا بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لا دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو ساریانو زندگی اسلام والی عطا فرماوے اور موت کامل ایمان والی شہادت والی عطا فرماوے۔ تو دوستان گرامی، میرے دادا جی مرحوم غلام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دائے سالانہ ختم مبارک جیسا کہ جناب نو معلوم ہے ربی ماہ مبارک محرم شریف دا مہینہ جا رہا ہے، تو اس سے دی ہی مناسبت نال جناب دے سامنے جس موضوع تے ہم کلام ہوانگا وہ ہے غم حسین منانے کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دوستان گرامی، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال، اللہ تعالیٰ دے دیتی توفیق دے نال جیڑی گل کرانگا اللہ دے قرآن چو کرانگا، مصطفیٰ دے سونے فرمان چو کرانگا، یا بزرگان دین دے حوالے نال کرانگا۔ میں میڈا سونا متھے دے ہاتھ راکے نہیں آکھنا حالوے و مومنہ منو آواز آئی نا، میں آکھاں میرے وال اللہ دا قرآن آیا ہے، مصطفیٰ دا سونا فرمان آیا ہے، سیدی اللہ حضرت دا قول آیا ہے۔ تو آج کل تانو پتا وے انہا ذاکران دا کالیاں دا اور نیم رافضی سنی نماز جڑے بنے پھردے نے، آج کل انہا دا سیدن جا رہا وے اور اہل بیت کرام دے مبارک گھرانے دا انہا لفظاں دے نال ذکر کر دے نے کہ معاذ اللہ سغرا دے نال انج ہو گیا، زینب دے نال انج ہو گیا، سکینہ دے نال انج ہو گیا۔ میں کیا ظالمہ تینوں حیا نہیں آندا کسے نتھو خیر دی تھی دا نام لے رہا ہے، نبی علیہ السلام دے گھرانے دا نام مبارک ہے، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت آپ سرکار فرماندے نے ایو مبارک گھرانہ وے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ میں الحمدللہ اللہ دے قرآن تو اپنی تقریر دا آغاز کرنا ذرا بولو سبحان اللہ۔ صدقے جامع میرے ملت دے نوجوانا توجہ فرمانا، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اپنی پاک لا ریب لا شکا کتاب دے اندر ارشاد فرماندا وے
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فرمایا جڑے خدا دے راستے دے اندر قتل کیتے گئے نے انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے بل احیاء اللہ فرماتا ہے او زندہ نے ولکن لا تشعرون اللہ فرماتا ہے انج زندہ نے توانوں خبر کوئی نہیں وہ کیویں زندہ نے میرے ملت نوجوان توجہ فرمانا اب میرے ہاتھ دے اندر کتاب حضرت پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی اس کتاب دے صفحہ نمبر 167 حضرت پیر سیال لجپال سرکار تے سوال کیتا گیا حضور جڑے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا غم کر دینے آپ دا ماتم کر دینے آپ دی تعزیت کر دینے سوگ منا دینے انہاں دے بارے اہل سنت و جماعت نو کیسا موقف رکھنا چاہیے حضرت پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار فرما دینے سیدنا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار زندہ ہے تمام شہدائے کربلا زندہ ہے ان کا ماتم کرنے والے انہیں مردہ گمان کرنے والے کافر ہے جی میں غم کرنا لے انہوں کافر کہہ دے دا ماتم کرنا لے انہوں کافر کہہ دے دا سارے میرے تے فتوے لانے زان چشتی صاحب تسان کیسی گل کر دیتی ہے سوشل میڈیا دا دور ہے میں سوچیا کیوں نہ اللہ دے ولی دی زبانی گل سنا اللہ دا قرآن سنا کے مور حضرت پیر سیال لجپال سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں ان کی عزاداری اور تعزیت کرنا سراسر جہالت کفر ہے کیونکہ تعزیت تو مردے کے ورثاء کو دلاسا دینا ہوتا ہے کسی حیثیت میں بھی شہداء کربلا کا ماتم کرنا فرمایا کافر بننا پیر سیال لجپال سرکار دی کتاب مبارک صفحہ نمبر 167 کس آیت تحت آپ نے کافر فرمایا وہ میں سنا دینا ذرا بول سبحان اللہ رب العالمین سورۃ بقرہ دے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فرماندا ہے جڑے خدا تعالیٰ دے راستے دے اندر قتل کیتے گئے نے انہاں نوں مردہ نہ آکھو بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے ولکن لا تشعرون تھانوں خبر نہیں کہ وہ زندہ میرے ملت دے نوجوانہ قرآن سنایا اللہ دے ولی دا فرمان سنایا تے جڑا قرآن دی آیت دا انکار کرے اللہ فرماندا لا تبدیل لکلمات اللہ فرمایا رب دیاں گلاں نہیں بدل سکتی زمین اتے جا سکتی آسمان تھلے آ سکتا ہے پر رب العالمین دے کلمات نہیں بدل سکتی تے جڑا قرآن دے مطابق فیصلہ نہ کرے اللہ فرماندا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں
جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی آپ سرکار نے فرمایا کہہ دو ہمیں حسین منانے والوں سے، کہہ دو ہمیں حسین منانے والوں سے، کہہ دو ہمیں حسین منانے والوں سے، ہم شہداء کا ماتم نہیں کرتے، عشق اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں آل رسول سے، لیکن سر عام یوں ان کا تماشا نہیں کرتے۔ آگے آپ فرماتے ہیں ارے روئے تو وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا کبھی ماتم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگے علامہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ اوپر جو عبارت لکھی ہے وہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، محبت سے بولیں۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں پیر سیال لجپال، بولیے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں امام الائمہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی مقدس مطہر ہستی کا ماتم سراسر ان کی شان اقدس میں گستاخی ان مقبول ہستیوں کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آگے پیر سیال لجپال فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی قسم وہ زندہ ہے، کئی لوگوں نے حالت بیداری میں ان کی زیارت کی ہے۔ سیال لجپال سرکار کی کتاب مبارک آپ فرماتے ہیں تم لوگوں کو 10ویں محرم کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اللہ کے مبارک قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ امام علی مقام اور سید الشہداء امام اعلیٰ مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی نیاز پکا کر لوگوں میں بانٹنی چاہیے۔ فرمایا یہ مومنین کی عادتوں میں سے ہے، تو جو ماتم کرتے ہیں، جو غم تازہ کرتے ہیں، شوق مناتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، مرثیے پڑھتے نظر آتے ہیں، تو پیر سیال فرماتے ہیں یہ مومنوں کی عادتوں میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک گل سنائیے پیر سیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی، ہن دوجی آیت رب دے قرآن دی سنا کے پھر مور لانا، بولو سبحان اللہ۔ الحمدللہ سا چشتی گھرانے دا پانی پیتا ہوئے تو اونا دے کولو دین پڑھیا ہوئے اللہ دے فقیران دی صحبت وچ رہے ہیں، ایتھے 12 تقریرانی حقائق سنے گا، بول سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اپنی پاک لا ریب لا شکا کتاب دے اندر ارشاد فرماندا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ العالمین قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے جڑے خدا تعالیٰ دے راستے دے اندر قتل کیتے گئے نے انہوں نے مردہ نہ کھیا جے، مردہ خیال بھی نہ کریا جے، مردہ گمان بھی نہ کریا جے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے عند ربہم یرزقون۔ میرا پروردگار فرماندا وے وہ آپ نے رب دے کول رزق کھاندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا بولو سبحان اللہ۔ ہن 10 میرے ملت دے نوجوان جڑے شہدائے کربلا انج زندہ نے، رب فرماندا ہے وہ اپنے رب دے کولو رزق پاندے نے، تے ایمانداری دے نال دسیں رویا مردیاں نو جاندا وے یا زندہ نو رویا جاندا وے؟ میں مثال پیش کرنا ہوں، میدان لگا ہوئے دو قوم آپس سے لڑنیاں پیاں ہون، ایک قوم دا جڑا پہلوانے ہو جت جاوے تے انہوں تو موڑیاں دے چالے نامے یارے نو زخم بڑے آئے نے، سٹا بڑیاں لگیاں نے، کہندہ مولوی صاحب چشتی صاحب سانو پتا وے زخم تا بڑے ہی آئے نے، پر سانو خوشی اس گل دیا ساڈا پیڑ جت گیا وے۔
تو میرے ملت نوجوانہ میں جاننا الحمدللہ امام اعلی مقام سرکار نو کربلا دے میدان دے اندر زخم دا بڑے آئے نے پر سانو سنیاں نو خوشی اس گل دی ہے کہ امام علی مقام سرکار جنتاں دے سردار دا بن بیٹھے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے ملت دے نوجوانہ صدقے جاواں قربان جاواں اس آیت دا معنی مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے کولوں پوچھیا گیا حضور پاک سرکار فرماندے نے اس آیت دا معنی اے وے تفسیر وے فرمایا جدو رب دے راستے تے بندہ مومن شہید ہوندا وے انہاں دیاں روحاں سبز پرندیاں دے اندر چلیاں جاندیاں سبز پرندیاں دے اندر انہاں دیاں روحاں مبارک چلیاں جاندیاں نے اور اے شہداء کرام فرمایا انہاں دے رہن دی جگہ عرش مولا حضور پاک سرکار مدینے دے تاجدار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ارشاد فرماتے نے کہ مسلم شریف دی حدیث مبارک ذمہ داری دے نال گل پیا کرنا میرے ملت دے نوجواناں حضور فرماتے نے انہاں عرش الہی دے تھلے عرش الہی دے تھلے حضور پاک سرکار فرماتے نے فرمایا نور دیاں کندیلاں لٹکیاں ہویاں نے فرمایا شہداء جڑے نے اسلامی مجاہدین جڑے رب دے راستے تے شہید ہو گئے رب دے بارگاہ دے اندر پہنچدے نے وہ جنت دے اندر جتھے جان میوے بھی کھاندے نے سیراں بھی کردے اللہ اکبر ایک اور مثال تیرے سامنے پیش کرنا یار دو کمرے ہون ایک دے وچ اگ لگی ہوئے تے ایک دے وچ اے سی لگا ہوئے ایمانداری نال دسی ایک دے وچ سڑدا پیا ایک بندہ اے سی والے کمرے وچ بیٹھا ہوئے کیندے واسطے روے گا جڑا آکے سڑدا پیا ہوئے تو میں پوچھتا ہوں کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جنت میں نہیں گئے اگر امام علی مقام سرکار جنت میں گئے ہیں تو پھر میرے ملت کے نوجوان تو کس کو روتا ہے پھر حدیث مبارک پیش کرنا ذرا بول مزے نال سبحان اللہ صدقے جاواں میرے ملت کے نوجوان توجہ فرما میرا دل کردا ہے حدیث مبارک تو پہلا تیرا منہ کرارا کر دیاں پیر باہو دی زبانی بول سبحان اللہ پیر باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرما دینے لو یا ہووے او پیار
زندہ باد خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال میرے ملت نوجوان حضور علیہ السلام دی مبارک بارگاہ دے اندر حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حاضر ہوئے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دعا فرماؤ اللہ رب العالمین مینوں شہادت موت عطا فرما دے وے تو نبیاں دے امام نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیتا جدو حضور علیہ السلام نے مبارک ہاتھ اٹھائی تو دعا فرمائی تو انہوں پتہ ہے جدو نبی دعا فرما دے وے تے رب قبول فرما لے رب العالمین نے دعا نو قبول فرما لے جنگ دا وقت آ گیا حضور دا یار جنگ تے تشریف لے کے جاندہ ہے گاجر مولی دی طرح کافرانو ٹکی وڈی جاندہ ہے انت میرے ملت نوجوان حضور دے یار تے سارے کافری کٹھے ہو گئے تلواراں دے نال زخم دیتے نے انت میرے نبی دی یار نو شہید کر دیتا ہوئے اس دی خبر جدو اس دی اماں نو پہنچیے اس دی ماں بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئی عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسو میرا بیٹا جنت چ گیا وے یا دوزخ چ گیا وے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت جاندا اور دوزخ جاندا تو آٹے ذہن کے اندر یعنی جنت جان اور دوزخ جاندا کی مقصد ہے تو اماں جی عرض کر دیا نے یا رسول اللہ اگر تسی آکھو میرا بیٹا دوزخ چ گیا وے پھر میں روواں گی غم کراں گی واہ ویلا کراں گی اگر تساں اے فرماؤ میرا بیٹا جنت دے اندر گیا وے یا رسول اللہ پھر میں رواں گی نہیں پھر میں غم نہیں کراں گی پھر میں ماتم نہیں کراں گی پھر میں واہ ویلا نہیں پاواں گی بلکہ خوش ہواں گی کہ رب العالمین نے میرے بیٹے نو شہادت دی موت عطا فرما دیتی ہے صحابہ اکرام فرما دے نے کہ اساں دیکھیا حضور پاک سرکار نے خوش خبری دیتی کہ مائی تیرا بیٹا جنت کی جنت الفردوس سے بیٹھا تو صحابہ اکرام فرما دے نے اساں دیکھیا مائی ہستی جاوے گھر وال اور کہندی جاوے بخن واہ رس پترا شابش ہوئی اپنی ماں دے پتر ہون دا حق ادا کر دیتا تو میں پوچھتا ہوں ان غم کے ٹھیکیداروں سے مجھ ناچیز کو طالب علم کو یہ تو بتاؤ کہ وہ جو ماں تھی وہ کیوں مسکراتی ہوئی گھر چلی گئی تو آپ کہیں گے چشتی صاحب اس مائی صاحبہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا جنت الفردوس میں بیٹھا ہے خوشیاں منا رہا ہے جنتوں کا جنت کے اندر موجود ہے اور تاج اس کے سر پر ہے تو ماں خوشیاں منا رہی ہے تو میرا سوال ان غم کے ٹھیکیداروں پر ہے کیا امام حسین جنت میں نہیں گئے یار وہ ایک اہل بیت کی بی بی نہیں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں وہ ایک صحابنہ ہے اور میں پوچھتا ہوں ایک صحابنہ ہو جس کو صبر کا درس اہل بیت کرام کے گھر سے ملا ہو وہ تو خوشیاں منائے اللہ کی رضا پر اللہ کی تقدیر پر راضی ہو تو یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ اہل بیت کا گھرانہ بے صبرہ ہو گیا میں پوچھتا ہوں کیا امام حسین جنت میں نہیں گئے اگر امام علی مقام جنت میں گئے ہیں تو کیوں روتا ہے ایک اور شریعت پاک کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں
انشاءاللہ 4 بجے میں اپنے بیان کا جو ہے نا اختتام کر دوں گا۔ تو بات کر رہا تھا میرے ملت کے نوجوان اہل بیت اکرام کے گھرانے سے اس صحابہ کو صبر کا درس ملا۔ تو معاذ اللہ یہ میں نہیں مان سکتا، کیونکہ جو مومن مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ معاذ اللہ اہل بیت کا گھرانہ بے صبرہ ہو گیا۔ آئی تو مولوی سنی جڑے نے رافضی نما بنے پھر دے وہ ہاتھ متھے دے رکھ لیندے نے تے کالیاں تے راگڑیاں لانا شروع کر دیندے نے۔ ہالوئے و مومنا آواز آئی، میں نہیں آکھاں گا من آواز آئی، میں آکھاں گا میں رب دا قرآن تیرے سامنے پیش کرنا، ذرا بول سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسا ضرور ازمانہ میں خوف دے کے ازمانہ میں بھوک دے کے ازمانہ میں پھلاں دے اندر کمی دے کے ازمانہ میں حتیٰ کہ تھوڑیاں جانا لے کے ازمانہ میں اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوش خبری ہے انہاں خوش نصیباں واسطے، کنہ واسطے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جدو مصیبت ہوندی ہے، پریشانی ہوندی ہے تے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرتے، ویلا نہیں پڑھتے، ماتم نہیں کرتے، غم نہیں کرتے، بلکہ کی کہتے نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا اسی تے ساڈا مال اس پروردگار دا جس دی طرف اسی لوٹن والے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستان گرامی یہ جو دوسرے غم کے ٹھیکیدار ہیں نا، جب مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شہادت کا دن آتا ہے، آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک ہوئی ہے، تو اس وقت یہ کالے فلیک سے چھپواتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں جشن مولود کعبہ، یعنی کعبے وچ جمن والے علی دا جشن۔ اچھا میں پوچھتا ہوں اسی دن باپ کا جشن مناتے ہو، اس دن باپ کی شہادت ہوئی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ سب لوگ تنا بیٹھے ہو، پھر وارث شاہ فرماتے ہیں وارث شاہ دا بولنا پیت اندر عقل مند نو غور ضرور چاہیے۔ دوستان گرامی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا غم مناندے نے، باپ دا کیوں نہیں مناندے؟ میں پوچھتا ہوں اگر باپ کا غم شریعت کے مطابق نہیں تو بیٹے کا کیوں مناتے ہو؟ اگر بیٹے کا غم شریعت کے مطابق ہے تو پھر باپ کا کیوں نہیں مناتے؟ یار نبی علیہ السلام دنیا تو تشریف لے کے گئے نے، حضور دا غم کیوں نہیں منایا جائے؟ لکھاں حسین ایک پاسے محمد عربی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دنیا تو تشریف لے کے گئے، آپ دا غم کیوں نہیں منایا جاتا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار شہید ہوئے، آپ دا غم کیوں نہیں منایا جاتا؟ حضرت عثمان غنی سرکار پیاسے شہید ہوئے، آپ دا غم کیوں نہیں منایا جاتا؟ معلوم ہویا سجنا راستہ ہو رہا ایک ادھر ہور لے کے جا رہا ہے۔
اے میرے ہاتھ کے اندر کتاب احکام شریعت سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا سرکار اس سے صفحہ نمبر 195 پہ سوال جواب موجود ہے۔ آپ نے سوال کیتا کہ حضور لوگ ذاکر طبقہ بیان کرتا ہے کہ معاذ اللہ جدو کل قیامت دن ہوئے گا حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ معاذ اللہ برہنہ سر اور برہنہ پیر آپ ہاتھ دے اندر امام حسن تے حسین پاک دا خون والا قمیض پکڑیا ہوئے گا دائیں ہاتھ دے اندر جڑا حضور پاک سرکار دا خاندان مبارک شہید ہویا سی وہ پکڑیا ہوئے گا رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون گیاں عرش دا پایا پکڑ کے فرمان گیاں اے میرے رب اس دے بدلے میرے بابا دی امت نو بخش دے اے باحوالہ موجود ہے میں اپنی گل نہیں کردا سید اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے نے وہ کذاب ہے فرمایا وہ جھوٹا ہے یہ اہل بیت کرام دے گھرانے دی فرمایا بہت بڑی گستاخی ہے اب فرماتے نے وہ ظالمہ جس دا بال مبارک سورج نے بھی نہ دیکھیا ہوئے تو اس گھرانے تے زبان درازی کرنا فرماتے نے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا اس دے اندر لکھیا ہوئے 195 صفحہ نمبر سے اللہ حضرت فرماندے نے رب دا فرشتہ اعلان کرے گا نکی سورہ اوسکم اے نبیوں پیغمبروں معاشر سے میدان والیوں اپنی نظرانوں تھلے چکا لو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا گزر مبارک 70,000 حورا دے جھرمٹے جو ہو رہے پر سلام دو فرمایا جدو اماں جی دا آخری وقت ہوئے کہ اماں جی فرمان میرا جنازہ بھی رات میں اٹھایا جاوے تاکہ میرے کفن پہ بھی کسی غیر دی نگاہ نہ پہ جاوے کیا جیڑے اپنی تیاں پہنا انہاں دنہ دی باہر کٹ دیندے نے معلوم ہویا اونا دا حضرت مخدومہ کائنات نال کوئی دور دا ہی راستہ نہیں کیونکہ اماں جی فرماندیاں نے میرا جنازہ بھی رات میں اٹھایا جاوے کسی غیر دی نگاہ میرے کپڑے دے نہ پہ مولا علی سرکار فرماتے ہیں الا تستحیون الا تغارون یترک احدکم الزوجۃ بین الرجال وتنظرون علیہا فرماندے نے لوگوں تو حیا نہیں ہوندی تو غیرت نہیں ہوندی اپنی گھر والی تھی بہن غیر مرداں چلے جانا وے غیر مرد انہوں دیکھے نے وہ غیر مرداں نو دیکھے دیئے کیا تو انہوں حیا تے غیرت نہیں ہوندی معلوم ہویا سجنا جے ولایت بادشاہ اتنا غیرت مند ہے آپ دے نقش قدم تے چلن والا بھی غیرت مند ہوتا ہے ایک ہور لگا ہویا رکشیاں تے تساں مرثیہ سنتے ہو میں کیسے نہ روں بابا میں اجڑ گئی بابا بابا علی جڑا نا وہ دلاسہ سے لے نارو زینب نارو میرے جگر دے ٹکڑے نارو انہوں کو کی کہیں دے زینب میں کیسے نہ روں بابا میں اجڑ گئی بابا او میرا اصغر او میرا اکبر او میرا قاسم او میرا آن محمد میں اجڑ گئی بابا وہی اجڑیا یزید اور اجڑیا یزیدی کردار والا امام حسین کل بھی زندہ سی آج بھی زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس ذاکر پڑھنے والے میں اتنا ضرور آکھاں گا اے اپنی بیٹی دی تقریر سے کرن واسطے اے تیرے سامنے مرثیہ پڑھتا ہے ان دی بیٹی اجڑ کے آگئی ہونی ہے آگے آندھی ہونی ہے میں اجڑ گئی بابا میں اجڑ آئی بابا سورے دے کرو جڑا نا اپنے خامن دے کل کھلے تھا کہ
बाबे नूं कहंदी होनी मैं उजड़ आई बाबा मैं उजड़ आई बाबा ओ मेरा कमरा ओ मेरा बेड ओ मेरी एलसीडी ओ मेरा टच मोबाइल ओ मैं उजड़ आई बाबा बिल्कुल ठीक है ईमान नाल दसो अल्लाह दे बंदियों बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं कदर वाले जानते हैं इज्जो शान कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर इज्तिमा के बाद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा सरकार दे दो चार हवाले सुना के ते मैं मोर ला जावां कि कोई बात दे विच ए ना आखे कि कारी साहब ने कोई हवाला नहीं दिता सुनिया दे इमाम जरा बोलो सुभान अल्लाह ए फतावा रज़विया मेरे हाथ के अंदर रख दे सैयद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा सरकार का सवाल कीता गया हुजूर वाक़या करबला क्या वाइज़ीन से बयान करना जायज़ है ये मौलवी तबका वाक़या करबला बयान कर सकते हैं आप सरकार इरशाद फरमाते हैं फतावा रज़विया जल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 746 आप सरकार इरशाद फरमाते हैं मजलिस से ज़िक्र शहादत अगर रिवायात बातिला से हो तो मुतलक नारिवा फरमाते ने अगर रवायतां गलत होन झूठियां होन ये वाक़या करबला नु लिखण वाला अबू मिखनफ यहूदी है अखबारी नुमाइंदा वे लूत बिन यहया दा नाम है ओने अपने कोलों झूठियां कहानियां घड़ के लिखदा रहा वे जेड़ियां आज तेरे मेरे सामने माज़अल्लाह पेश कीतियां जांदियां ने सकीना ने घोड़े दी लत नु फड़ लिया और खैमियां नु वगां लग गईयां कि पर्दे ना रहे हया नहीं आउंदा मैं ना इस मुल्ला नु जाकर नु अपनी धी बहन दा इंज जिक्र कर खमेंबर अच्छा अपनी बेटी दा जिक्र तू ना करे तेरी इज्जत ते मेरी इज्जत रसूल नाल अगे आ गई हया नहीं आंदी सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सरकार फरमाते हैं आगे आप फरमाते हैं अगर रिवायात सहीहा से हो रिवायात सही हो और गम मकसूद हो मातम मकसूद हो सोग मकसूद हो तो आप फरमाते हैं नाजायज है आगे आप इरशाद फरमाते हैं फरमाया क्या करना चाहिए इमाम आला मकाम का कैसे जिक्र करना चाहिए आप फरमाते हैं उनके फज़ाइल बयान करो उनका जिक्र बयान करो हम जिक्र हुसैन करने वाले हैं हाय हुसैन करने वाले कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के आगे आपसे सवाल किया गया हुजूर मुहर्रम में काले कपड़े पहनना क्या जायज है मुहर्रम में सब्ज़ कपड़े पहनना क्या जायज है फतावा रज़विया शरीफ जल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 746 756 में रिवायत मौजूद है सैयद आला हज़रत सरकार फरमाते हैं अल जवाब मुहर्रम में सब्ज़ और स्याह कपड़े अलामत सोग है आगे आप इरशाद फरमाते हैं और सोग हराम है खसूसन स्याह का शार राफ़ज़ियों का है आप फरमाते ने काले स्याह कपड़े पहनना ये सुन्नियां दा तरीका नहीं है राफ़ज़ियां दा तरीका जेड़े सहाबा दे गुस्ताख तो फरमाया मोमन वास्ते सुन्नी वास्ते पहनना जायज नहीं आगे सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार
آپ سے سوال کیا گیا حضور کیا چلا چلا کر رونا جائز ہے؟ آپ فرماتے سخت حرام۔ میں ایک حدیث مبارک پیش کرتا ہوں، فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے اور المعجم الاوسط طبرانی دی حدیث مبارک ہے۔ حضور پاک سرکار نے ارشاد فرمایا جڑیاں میتیں روندیاں نے نا، عورتاں جڑیاں میتیں روندیاں نے با حوالہ گل پہ کرنا نا وکھاواں تے میں ذمہ دار ہوں۔ جے گل صحیح ہوئے تو پھر چلیا من لیا کر، بول سبحان اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کتاب فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، جہنمیاں دیاں دو صفاں بنائیاں جان گیاں، انہاں صفاں دے سجے اور کھبے پاسے جڑیاں عورتاں دنیا دے واویلا پاندیاں رہیاں نے، روندیاں رہیاں نے، غم تازہ کردیاں رہیاں نے، مردیاں تے سوگ مناندیاں رہیاں نے، فرمایا وہ کتی دی طرح جہنمیاں دے اگر نام خامات میرا خون ماں جے اگر گل صحیح ہوئے تو چلیا مومن مسلمان مان لیندہ، بول سبحان اللہ۔ ایک مسئلہ اور بیان کر دیا، غم منانا سوگ منانا، اگر کوئی بندہ عورت بچہ فوت ہو جاوے تو 3 دن دی اجازت، شریعت پاک دے اندر سوگ منان دی 3 دن دی اجازت ہے، حکم نہیں، حکم کی آیا وے ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماندا ہے جڑا صبر کرے گا وہ اپنے نال پروردگار عالم نو پاوے گا۔ دوستانے گرامی سیدی اللہ حضرت سرکار نے سوال کیتا کہ حضور شیعہ دیاں ساریاں رسمات اس متعلق سامنے دسیا جاوے کیا وہ جائز نے؟ الجواب آپ ارشاد فرماتے ہیں علم تازیہ مہندی ان کی منت گشت چڑھاوا ڈھول تاشے مدرے مرثیے ماتم منشوئے کربلا کو جانا عورتوں کا تازیہ دیکھنے نکلنا یہ سب باتیں حرام ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 کے اندر حوالہ موجود ہے۔ دوسری بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرکار آخری گل آگئی امام اہل سنت سرکار دی جڑی میں تانوں بخانا چاہنا آج تک تسی خطیباں کولوں تے ذاکرہ کولوں سنتے رہے ہو کہ معاذ اللہ بیبیاں پاکاں دے خیمے جلائے گئے، معاذ اللہ بیبیاں پاکاں دے پردے تار کیتے گئے، گلیاں بازاراں دے اندر گھمائیاں گئیاں، ہاتھ کڑیاں انہاں نوں پہنائیاں گئیاں، قیدی کیتا گیا، یزید دے دربار جایا گیا۔ میں سے سنی نما رافضوں کہنا ماں یا سنی ہونا چھاڑ دے یا پھر رافضیاں دے جڑے مرثیے اور ڈرامے بازیاں نے وہ چھوڑ دے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 509 دے حوالہ موجود ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا کیا حضور کربلا کے بعد شہادت امام کے بعد اہل بیت کا گھرانہ کدھر گیا، آپ کی زوجہ محترمہ کدھر گئی؟ تو امام اہل سنت نے قلم اٹھائی، آپ سرکار فرماتے ہیں سیدھا مدینہ طیبہ تشریف لے گئی۔ اللہ موجود ہے نام خام خون آخر دے اندر پیر باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا کلام تے محفل دا اختتام ذرا بولو سبحان اللہ۔ پیر باہو سرکار فرمان دے میں عاشق سوئی حقیقی
میں موضوع جناب دے سامنے بیان کیتا ہے غم حسین منانے کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کسی پر آدھا کوئی سوال ہوئے ہون کر سکتا ہے ان دا جواب لے سکتا ہے بعد اچھ کوئی گل نہیں کر سکتا ان دا میں ذمہ دار نہیں ہوں سارے اپنا سمجھ آگئی ہے دعا ہے اللہ رب العالمین تینوں میں نو عمل دی توفیق عطا فرماوے دیکھو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جڑے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے قاتل سن بعد چونہ کلمہ نبی دا پڑھ لیا توبہ طیب ہو گئے نبی علیہ السلام نے معاف کر دیتا حضور نے فرمایا اے واشی تم میرے سامنے نہیں ہونا کدرے چاچے دا غم یاد نہ آ جاوے کہ میں ناما تو ہر سال امام حسین دے صدمے یاد کر کے رسول نو دکھ پجانا تے محیا نہیں سمجھ آگئی ہے براو دعا ہے اللہ رب العالمین تینوں میں نو عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین